السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو آج ہم بات کریں لاسٹ ایپیسوڈ کی۔ تو شمشیر کے فادر کو فون آتا ہے ان کے بڑے بھائی کا کہ آپ نے آخرکار وہی کیا جو آپ کی ضد تھی۔ شمشیر زخمی حالت میں سڑک پہ پڑا ہوا ملا ہے اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا اور شمشیر کو گولی لگی ہے۔ باپ کی سازش تھی، باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تو مہک کو مارنے کے لیے بھیجا تھا لیکن گولی شمشیر کو لگ گئی ہے۔ یہ سن کر ہی وہ شوق میں آ جاتے ہیں اور وہیں گر پڑتے ہیں اور پھر فوراً سب ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ وہاں شمشیر کی بہت کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہوتا ہے۔ مہک شمشیر کے بڑے بھائی کو بہت باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے آخرکار آپ لوگوں نے اپنی ضد پوری کر ہی لی، آج اس کو مرنے کے حال پہ پہنچا ہی دیا آپ لوگوں نے۔ اپنی منمانی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اور مہک بہت غمگین ہے۔ ہاسپٹل میں اس کے پیرنٹس بھی پہنچ جاتے ہیں اور مہک بہت پر امید ہوتی ہے کہ شمشیر کاش بچ جائے، لیکن گولی اس کو ایسی جگہ لگی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے اور اس کو بلڈ چڑھے گا، لیکن اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے اور اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ یہاں سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں شمشیر کے والد بھی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ مہک ان کو بہت باتیں سناتی ہے کہ یہی ہوتا ہے ضد اور انا کا نتیجہ، آخر آپ نے آج اپنی انا پوری کر ہی لی اور آج آپ کا بیٹا موت سے لڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، دعا کریں کہ شمشیر بچ جائے، میں اور شمشیر کی ہونے والی اولاد بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پھر مہک شمشیر سے ملنے کے لیے جاتی ہے، وہ آکسیجن ماسک ہٹاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج تو کہہ دو کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور وہ اپنے پیار کا اقرار کر ہی لیتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی شمشیر جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور مہک کو دیکھتے دیکھتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ مہک اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے شمشیر شمشیر، لیکن شمشیر اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ ہی از نو مور۔ وہاں شمشیر کے والد پیچھے سے آتے ہیں اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شمشیر جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ بہت گہرے صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ سب کو یہ سن کر بہت ہی شدید صدمہ پہنچا ہے اور شمشیر کے والد جو ہیں اس وقت شدید جو ہیں وہ غم میں ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ سب میری ضد اور انا کی وجہ سے ہوا ہے اور اس سب کا قصوروار وہ خود کو ہی ٹھہرا رہے ہیں اور ٹھہرانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے اتنی سازشیں کی مہک کو مارنے کی اور آخرکار اس کے نتیجے میں ان کا اپنا بیٹا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہاں ان کا بڑا بھائی اپنے باپ کو چپ کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر یہ غم اتنا گہرا ہے کہ بھولنے سے بھی نہیں بھولا جا سکتا۔ شمشیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کہانی کا اینڈ شاید یہی لکھا تھا کہ شمشیر کو مرنا تھا۔ بہرحال یہاں پہ سب بہت شاکڈ ہیں اور اس کا باپ جو ہے وہ تو بے انتہائی شاکڈ ہے اور وہ اب زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی بیوی کی تصویر دیکھتے دیکھتے یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے گناہ میڈیا کے سامنے تسلیم کر لوں گا، چاہے اس کے بعد نتیجہ جو بھی ہو۔ اپنی پوری جائیداد میں سے آدھی جائیداد وہ مہک کے نام کر دیتا ہے اور یہاں وکیل بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں کوحرام مچ جائے گا اور آپ لوگوں کی ریپوٹیشن بالکل ڈاؤن ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، یہ سب نہ کریں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاپا جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہاں وہ اپنے بڑے بیٹے کو ماتھا چومتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ باہر اور سب کو بتا دو، اور اندر بیٹھے بیٹھے وہ خود کو گولی مار لیتے ہیں۔ سب کو آواز آتی ہے گولی چلنے کی، یہاں آ کر دیکھتے ہیں تو وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پھر وکیل صاحب مہک کو بلواتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اس کے سسر کی ول کہ آپ کے سسر آدھی جائیداد آپ کے نام کر گئے ہیں، مگر وہ لینے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں یہ سب چیریٹی میں دینا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں ایک بار پھر سوچ لیں، مگر مہک کہتی ہے مجھے کچھ نہیں سوچنا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اس کے پاپا بھی یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مہک بہت افسردہ ہوتی ہے۔ شمشیر کی ڈیتھ کو 2 مہینے گزر چکے ہیں اور شمشیر کی تصویر لے کر وہ بہت ہی غمزدہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بات کو اب 2 مہینے گزر چکے ہیں، اب تو تم اس صدمے سے باہر آنے کی کوشش کرو۔ وہ کہتی ہے کیسے بھول جاؤ ماں، اس نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا اور میں نے پوری زندگی اس کو بہت پریشان کیا۔
اس نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ مہک کی ماں بھی کہتی ہے مجھ سے اس کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ یہاں دکھایا گیا ہے کہ پھر کچھ ہی مہینوں بعد مہک کا بہت پیارا سا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام بھی وہ شمشیر ہی رکھتی ہے، اور شمشیر کی برتھ ڈے بھی اتفاق سے اسی دن ہوتی ہے جس دن شمشیر کے پاپا کی برتھ ڈے ہوتی ہے، یعنی کہ دانش تیمور کی۔ جہاں وہ اس کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اور اب اس کہانی کا اینڈ ہونے والا ہے، کہتی ہے کہ میں تمہیں وہ سب تو معاف نہیں کر سکتی جتنی تکلیفیں تم نے مجھے دیں، تم نے مجھے پہنچایا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہاں ہو جاتا ہے اس کہانی کا اینڈ۔ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔